ایک جگہ جمع ہو کر یا کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ کر ذکر کرنے سے روحانی ماحول بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا شوق اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے بندے تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کی تلاش کے لیے نکلے کہ جو ذکر کی محافل سجا کے بیٹھے ہوں۔ بالآخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت کو پایا جو اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف تھی۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے تھے، جسم کمزور تھے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی محفل میں بیٹھ گئے اور خوش ہو کر فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں۔ حاضرین محترم، ذکر کی محفل میں بیٹھنے والا عام انسان بھی اللہ کی رحمت اور بخشش سے محروم نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے اپنے من کی دنیا اللہ کے ذکر سے روشن ہوتی ہے، ان کے دلوں میں ہر وقت یاد الہی کا چراغ روشن رہتا ہے۔ تو جب کوئی گناہ گار ان کی محفل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اور ان کے توسل سے اس کا جو دل ہے اس کو بھی روشن فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ زمین پر کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ذکر کی محافل کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو جب کوئی ایسی ذکر کی محافل ان کو نظر آتی ہے تو وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ جب وہ محفل مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کی ذات تو علام الغیوب ہے، پھر بھی میرا رب سوال کرتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم تیری زمین پر تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے اور تجھ سے سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون سا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر وہ کس قدر پناہ مانگتے؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو کچھ میرے بندوں نے مجھ سے مانگا میں نے ان کو عطا کر دیا۔ بخشش مانگی عطا کر دی، دوزخ سے پناہ مانگی عطا کر دی، جنت مانگی ان کو میں نے جنت بھی عطا کر دی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ایک شخص ان میں ایسا بھی تھا جو تھا گناہ گار اور ذکر کی محفل کے لیے نہیں آیا، وہ پاس سے گزر رہا تھا تو وہ ان میں آ کے بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ ذکر سجا کے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ کوئی عام نہیں، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی معروم نہیں رہتا، میں نے اس شخص کو بھی بخش دیا ہے۔ تو یاد رکھیں ذکر کی محافل کو اللہ نے بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، بلکہ جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس میں ذکر الہی کی مجالس کو جنت کے باغات اور ذکر کو جنت کے میوہ جات سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو تو خوب کھایا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغیچے کیا ہیں؟
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے یعنی ذکر کی محافل یہ جنت کے باغیچے ہیں۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو ذکر کی محافل سجانے والوں کو قابل رشک اجر دیا جائے گا۔ حضرت ابو دردہ راوی ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جب اٹھائے گا تو ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ موتیوں کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ بھی ان کو دیکھ کے رشک کریں گے کہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ حضور نے فرمایا نہ وہ اللہ کے نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے۔ تجسس بڑھ گیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ نبی بھی نہیں ہیں، شہداء بھی نہیں ہیں، تو وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ہمیں ان کا حلیہ بتائیں، وضاحت کر دیں تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، مختلف قبیلوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں گے، اس کے باوجود بھی اللہ کی رضا کی خاطر وہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرنے والے ہوں گے اور اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر بھی کرنے والے ہوں گے۔ تو حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محافل سجانا یہ وہ محبوب عمل ہے کہ جس محفل میں رب کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس محفل سجانے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں سے کچھ وقت ذکر کی محافل کے لیے ضرور نکالیں تاکہ آج کا کیا ہوا ذکر یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سمیٹنے کا ذریعہ بن جائے۔